وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معجزے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ہو رہا ہے سفر ہجرت کا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر دنیا میں جتنا وقت گزارا ان میں کچھ اسفار، سفر کی جمع اسفار کا خاص بیان ہوتا ہے. سفر معراج، سفر طائف اور پھر سفر ہجرت. یہ سفر ہجرت اسلامی سلطنت کے آغاز کے لیے. واقعات میں نے کچھ آپ کو سنائے. ایک اور خاص واقعہ معجزہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. حضرت حزام بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن اریقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے. یہ واپس میں آ کے راستے میں ملے تھے. ایک خاتون تھی جس کا نام تھا ام معبد. عاتقہ اس کا نام تھا، بنت خالد خزاعیہ، کنیت ام معبد. اس کا ایک خیمہ تھا راستے میں اور اس کے پاس کبھی کبھی کوئی چیز ہوتی تھی جس سے سفر کرنے والے دودھ لے لیا بکریوں کا، کوئی چنے وغیرہ اس طرح کی خشک چیزیں کبھی اس کے پاس کھانے پینے کو مل جاتی تھی. یہ ایک سن رسیدہ، جس کو ہمارے ہاں بڑی عمر کی کہتے ہیں، باوقار عورت تھی اور خیمہ کے باہر بیٹھی رہتی، مسافروں کے لیے خاطر تواضع جو اس کے پاس ہوتا اس سے وہ کرتی. حضرت ابو بکر اس خاتون کے پاس گئے اور دریافت کیا کو گوشت، کھجوریں، کوئی چیز تیرے پاس ہے؟ اس نے کہا کہ یہ علاقہ کچھ عرصے سے خشک سالی، جس کو ہم قحط یا ڈراؤٹ کہتے ہیں انگلش میں، اس کا شکار ہے، اس لیے میرے پاس اس وقت کچھ نہیں، اور جو چند بکریاں ہیں جن کا میں دودھ تھوڑا بہت تمہیں پیش کر سکتی وہ میرا شوہر لے کر گیا ہوا ہے. اتفاق سے اس وقت وہ بھی نہیں ہے. یہ ایک بکری ہے میرے پاس مگر یہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، اس کا دودھ نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر نے آ کر یہ ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی. میرے آقا کریم اس خاتون کے پاس اس کے خیمے میں چل کر آئے. کیا یہ بکری شیردار ہے، دودھ دے سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دوہ لوں؟ اس خاتون کی نظر میرے آقا، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہے. کوئی شخص اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس محبت سے دیکھا، دیکھتی رہ گئی.
اس نے کہا میں نے آپ کو بتایا یہ بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہے، اگر ہو سکتا تو ہم بھی اس کا دودھ لیتے، لیکن یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ فرمایا تم اجازت دے دو تو میں دودھ دوہ لیتا ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو دودھ مل سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب آتے ہیں، اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بکری اپنی ٹانگیں کھول دیتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکالتے ہیں۔ اس خاتون کے پاس جتنے برتن ہیں وہ بھرتے چلے جا رہے ہیں، دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ وہ خاتون حیران، کون ہے یہ شخص، کیسا ہے یہ شخص؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ اس کے پاس جمع کر دیا کہ پوری جیسے ایک گروپ ہو، کوئی کاروان ہو، کوئی ہجوم پی لے اتنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکالتے جا رہے ہیں، جھاگ والا دودھ تازہ تازہ، اس کو خاتون کو پلایا، حضرت ابو بکر کو جو ساتھ دوسرے ہیں ان کو پلایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا۔ دوبارہ آپ نے اس بکری کا دودھ دوہا اور جتنے برتن تھے وہ جو تھوڑا بہت پی لیا تھا وہ بھی دوبارہ بھر دیے اور ام معبد کے پاس چھوڑ دیا۔ اس خاتون کے نظروں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سمایا ہوا تھا، اور پھر وہ یہ منظر کہ یہ بکری جو دودھ دینے کے قابل نہیں، جس سے ایک قطرہ دودھ نہیں لیا جا سکتا تھا، وہ اس قابل ہی نہیں تھی، اس سے اتنا دودھ لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ابو معبد اس کا شوہر آ گیا۔ اس کے پاس جو بکریاں تھیں وہ بھی بڑی کمزور لاغر سی، کیونکہ چارہ ہو تو وہ کچھ کھائیں، کہاں سے چارہ گما کے لے آیا تھا وہ۔ جب اس کی نظر اپنے خیمے میں پڑے برتنوں پر پڑی کہ سب دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، کہنے لگا ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی شیردار جانور نہیں کہ جس سے دودھ دوہا جا سکے۔ اس نے کہا، ام معبد نے، بخدا اور تو کوئی بات نہیں، صرف یہ ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ایک مبارک آیا تھا، اس نے بغیر نام پوچھے اس اپنے ہی ذہن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام رکھ لیا تھا، مبارک۔ آئیے میں آپ کو سناؤں اس نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیسے کیا۔ کہ ہمارے پاس ایک مبارک آیا تھا، یہ سب اسی کے دم قدم کی برکت ہے۔ ابو معبد نے کہا تم نے ان کو دیکھا، ذرا ان کے بارے میں بیان تو کرو۔ تو وہ کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا، ایک مرد کامل دیکھا جس کا حسن بہت نمایاں، چہرہ حسین، ڈیل ڈول، نہایت پیارا، نہ بڑے پیٹ کا عیب، نہ چھوٹے سر کا نقص، انتہائی خوبرو، جس کو ہم بہت زیادہ کہتے ہیں، جب ہم بہت کے لیے کوئی لفظ نہیں کہہ پاتے تو انتہائی کا لفظ ہم کہہ دیتے ہیں۔ آنکھیں سیاہ اور بڑی، ان میں سرخ ڈورے، پلکیں دراز، آواز اتنی میٹھی اور گونجدار، بلند گردن، داڑھی مبارک بہت گھنی اور بہت پیاری، ایسی نہیں ہے کہ بے ہنگم ہے، بہت خوبصورت۔ ان کے ابرو خمیدہ اور درمیان سے پیوستہ، وہ خاموش رہتے تو بڑے باوقار، بولتے تو پربہار، سب سے بڑھ کر باجمال، قد و قامت، رنگ و رنگ، ان کی رنگت، نین نقش بہت پیارے، دور سے دیکھو، پہلو سے دیکھو، کسی اور سے دیکھو، وہ حسین ہی حسین ہے، شیریں زباں، گفتگو صاف، واضح، فضول نہیں بولتے، کوئی لفظ ہلکا نہیں کہتے،
ہاں بولتے ہیں تو لگتا ہے منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں. ان کا قد بہت پیارا، آنکھوں میں ان کے کیسی کشش ہے، کیسے پیار ہے. ہنستے ہیں تو دانتوں سے نور نکلتا ہے، اور بڑا عالی منظر، بہت پیارے، قابل رشک اور قابل احترام. یعنی وہ گم تھی اس جمال میں، اور پھر اس نے مبارک کا لفظ تجویز کیا، برکت والے. اتنے پیارے، میں نے کبھی سوچا نہیں کہ انسان اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، اتنا بھی پیارا ہو سکتا ہے. یہ اوصاف سن رہا تھا ابو معبد اپنی بیوی سے کہ اس نے ایک جھلک دیکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور دیکھو کس طرح پیارا بیان کر رہی ہے. اس نے کہا میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں تم نے یہ جو اوصاف، خوبیاں جو بتائی ہیں، یہ اسی قریشی شخص کی ہے جس کا بہت چرچا ہو رہا ہے. مکہ مکرمہ میں کسی نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ وہاں ایک نبی آیا ہے، اور اس کی بہت سی باتیں سنائیں. تم جو کچھ کہہ رہی ہو مجھے لگتا ہے ہو نہ ہو یہ یقیناً وہی ہے. میں ان کی آواز تو سن چکا ہوں لیکن میں نے انہیں ابھی تک دیکھا نہیں ہے. پروردگار عالم ان کا بھلا کرے جو ہمارے خیمے میں آئے. یہ بہانہ بننا تھا کہ انہوں نے اس طرف سفر کرنا تھا، ورنہ ہمارے نصیب ایسے کہاں کہ وہ ادھر آتے. وہ ہدایت لے کر تشریف فرما ہوئے، اور ان کے طفیل ہمیں ہدایت ملی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سن کر ابو معبد نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، مدینہ منورہ پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر وہ بھی دل سے فدا ہو چکا تھا. یہ دونوں آ کر مسلمان ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھی اشعار میں، ان کے قصیدہ نعمانیہ میں یہ ام معبد کی حوالے سے وہ ملتا ہے بیان. ام معبد فرماتی ہیں وہ بکری بہت عرصے تک ہمارے پاس رہی. بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر عام طور پر 6 سے 7 برس بتائی جاتی ہے. وہ کہتی ہیں ہمارے پاس وہ ایک لمبا عرصہ رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال کے قریب خلیفہ رہے، وہ بکری ہمارے پاس رہی. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 برس وہ خلیفہ رہے، وہ بکری ہمارے پاس رہی. ان کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا، خشک سالی، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ڈراؤٹ آ گیا، تو کوئی سبزہ چارہ نہیں رہا. اسے عام الرمادہ کہتے ہیں، جو خشک سالی کا وہ بہت سخت سال آیا تھا. ایک تنکا بھی کھانے کو نہیں تھا اس بکری کے لیے، مگر اس کے باوجود وہ صبح و شام ہمیں برابر دودھ دیتی تھی. طبقات ابن سعد، ابو نعیم حجت اللہ علی العالمین، سبل الہدی والرشاد میں یہ تمام تفصیل اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، برکات، اثرات، اور پھر اس سے آگے پھیلنے والا سلسلہ اندازہ کیا جائے. یہ اس طرح کے 1-2 واقعات اور بھی کتابوں میں ہیں. آئیے ان میں سے ایک آدھ آپ کو اور سناؤں. حضرت قیس بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہمراہ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے تھے. راستے میں ایک چرواہا، شیپرڈ ملا، بکریاں چرا رہا تھا. تو اس سے
دودھ طلب کیا کہ بھئی دودھ مل جائے گا. اس نے کہا میرے پاس دودھ دینے والی کوئی بکری نہیں ہے. فرمایا جو ہیں ان میں سے ہی کوئی لے آ. وہ ایک چھوٹی بکری لے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اپنا ہاتھ پھیرا تو اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر کو پلایا, چرواہے کو پلایا, خود آپ نے نوش فرمایا. وہ حیران رہ گیا, تو ممکن نہیں ہے, مشکل ہونا تو اور بات, یہ تو ممکن نہیں, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ خدا کی قسم میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کا رسول ہوں. وہ سن کر کہنے لگا آپ وہی ہیں نا جن کے بارے میں قریش کا یہ گمان ہے کہ آپ نیا دین لے کر آئے ہیں؟ فرمایا وہ ایسا کہتے ہیں, وہ کچھ کہیں, مگر میں سچے دل سے گواہی دے رہا ہوں اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ قریش کیا کہتے ہیں. آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ آپ لے کے آئے ہیں وہ حق ہے, اور جو آپ نے کیا ہے وہ نبی کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دیکھیے اس کو ایمان مل رہا ہے. یہ کتنے واقعات اس طرح جانوروں کے حوالے سے, خشک تھنوں سے دودھ جاری ہو جانا یا بابرکت ہو جانا. حضرت حلیمہ کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا تھا. حضرت حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حلیمہ گئی تھی کہ ہمارے وہ جانور جن سے ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا اتنا دودھ دے رہے ہیں کہ برتن بھرے جا رہے, دودھ ختم نہیں ہو رہا. یہ کس کی برکت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آپ کے گھر میں بھی بکریاں ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھر والے ان بکریوں کے دودھ کو نوش فرماتے ہیں. آپ ان بکریوں سے بھی اکثر جو بالعموم بکریاں ہوتی ہیں کتنا دودھ دیتی ہیں, مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں وہ بکریاں اتنا دودھ دیتی ہیں کہ کوئی تنگی کا احساس نہیں ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں یہ واقعہ تقریباً 300 میل کا فاصلہ, پیدل سفر ہو رہا ہے. تو اس طرح یہ واقع پیش آئے. آپ کی برکت سے ان کو کتنا فیضان ملا, ایمان ملا, اور کتنی برکتیں ملیں. تو سچ کہتا ہوں سراپا معجزہ, سراپا برکت. معبد نے مبارک کا لفظ کہا, وہ کیسے مبارک ہیں؟ یہ ساری کائنات انہی کا صدقہ ہے, انہی کا طفیل ہے, اور انہی کی برکت سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس طرح ہوا. یہ واقعات بکریوں کے, اسی طرح جانوروں کے حوالے سے اور بھی بہت سے کتابوں میں ہیں. میں نے تو سفر ہجرت کے حوالے سے کچھ بات کی. یہ ہجرت مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. پیر کا دن ہے, ربیع الاول کی 12 تاریخ. راستے میں قباء میں اسلام کی وہ پہلی مسجد بن رہی ہے جس کے لیے قرآن میں ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. لمسجد اسس علی التقوی, اس کی بنیاد ہی تقوی پر. اور اس کے لیے کتنی برکت, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر فرما رہے ہیں مسجد قباء. اب تو مدینہ شہر کے اندر آ گئی, ورنہ 3 میل کا فاصلہ تھا. اس مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنے پر پورے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا فرما کر پیدل تشریف لے جاتے, کبھی سواری پر, اور جب وہاں پہنچتے تو اشراق کا وقت ہو جاتا, سورج کی کرن نمودار ہوتی. تو اشراق اب بھی اکثر زائرین ایسا کرتے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ شور سنا آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا کہ آسمانی کتابوں میں ان کی نشانیاں پڑی ہوئی ہیں، چلوں چل کر انہیں دیکھوں، اگر وہ نشانیاں نظر آ گئیں تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی، آپ اونٹنی پر سوار تھے، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا لیس بوجہ الکذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ام معبد نے بیان کیا۔ آج ہم بہت سوچتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں اپنے طور پر پورا بیان کر سکیں۔ میرے رب تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بنائی۔ شیطان جو تمام لوگوں کی شکلیں بنا لیتا ہے، اسے اتنی جرأت نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنا سکے۔ اس کو ہم جان ہی نہیں سکتے، اس حسن کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ وہ رب کے جلوے، وہ حسن بے مثال میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی ہر ادا معجزہ، جن کی ہر بات معجزہ، جن کی ذات سراپا معجزہ۔ معجزوں کا بیان جاری ہے، آپ سن رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان سے اور زیادہ محبت ہو جائے اور ہم ان پر اور زیادہ درود و سلام بھیجیں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی